اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین و مومنات کو سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آج میں مفاتیح الجنان سے، جو کہ علامہ شیخ عباس قمی کی ہے، اسے اعمال شعبان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ 15 شعبان کے حوالے سے میری فرینڈز اور اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، اور جو ہے نا میں اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں، تو یہ اعمال آپ دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ پہلے ماہ شعبان کی کچھ فضیلت اور اس کے اعمال کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور اس مہینے کے بارے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے صاحب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضۂ قدرت میں علی بن حسین کی جان ہے، میں اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شعبان کا روزے رکھنے جو شخص بھی ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے ماہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح سے شیخ نے صفوان جمال سے روایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا تھا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں، اور ان کا فرمان ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہوا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہیں۔ ٹھیک ہے، اسماعیل بن عبد الخلاق سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ جب کہ روزہ شعبان کا ذکر ہوا، اس وقت حضرت نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بخشا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس عظیم و شریف مہینے کے اعمال 2 قسم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 قسم کے اعمال انہوں نے بتائے، اعمال مشترکہ ہیں اور اعمال مختصہ ہیں۔ اعمال مشترکہ میں کچھ امور ہیں جو جس میں ہے کہ ہم یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے جو عمل جو ہم روزانہ کریں اس مہینے میں، تو ہر روز جو ہے وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألو توبہ، یہ والی جو ہے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 70 مرتبہ، یعنی کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألو توبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہر روز 70 مرتبہ یہ ایک اور دعا بھی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ آسانی سے اس کو پاس کر کے اس کو یاد کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اور بعض روایات میں ہے کہ الحی القیوم۔ ٹھیک ہے، الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ان کے یہ الفاظ اور الرحمن الرحیم جو ہے سے قبل ذکر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس جیسے بھی عمل کرے مناسب ہوگا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کا بہترین عمل جو ہے وہ استغفار ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اس مہینے میں استغفار پڑھی جائے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔
یعنی کہ استغفار جتنا بھی اس مہینے میں کیا جا سکتا ہے تو آپ آسانی سے استغفار پڑھیں. ادھر کا اس مہینے کا 70 مرتبہ استغفار کیا ہوا باقی مہینوں کے 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے. اور صدقہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس سے خدا جو ہے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا قسم خدا کی کہ اس کا اجر و ثواب بہشت ہے. اس نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ اور استغفار. جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے گا پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم البسا اونٹ بنا دیتے ہو. چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ یہ دعا جی پڑھی جائے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. یہ والی دعا زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنی ہے. 1000 مرتبہ کم از کم جو ہے وہ اس ماہ میں پڑھی جائے. اس ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے جس میں ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے جی شعبان کے ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے. واضح ہو کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے اور روایت میں آیا کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے. تب ملائکہ عرض کرتے ہیں خدایا آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا اور آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ماہ شعبان میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. شعبان میں ہر روز وقت زوال اور 15 شعبان کی رات کو امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ صلوات پڑھے. ٹھیک ہے. یہ صلوات اب تھوڑا سا لمبا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کو ہم دکھا دیتے ہیں. آپ پاز کر کے اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور ان کے فرزندان ماہ شعبان میں روزانہ جو مناجات پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے. اس کو پاز کر کے آپ دیکھ لیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ماہ شعبان کے مخصوص اعمال میں پہلی شعبان کی رات کے اعمال، اس کے بعد ہم اب 15 شعبان کے حوالے سے پڑھیں گے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تیسری شعبان یہ 15ویں رات. اچھا جی، 15ویں شعبان جو ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ماہ شعبان یعنی کہ ہاف شعبان، آدھا شعبان کی رات، 15 یعنی کہ رات شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے. بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس رات خدائے تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ کے تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے. ٹھیک ہے. جو یعنی کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا سوائے اس کے کہ وہ جو معصیت کرے، نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے جیسے شب قدر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص کیا جاتا ہے. بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی
اس رات کی عظیم بشارت سلطان اثر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہے، جو کہ 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرا میں ہوئی تھی۔ اس رات کے چند اعمال جو ہیں وہ بتاتے ہیں جی غسل کرنا کہ جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ پھر ہے جی نماز اور استغفار، دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کرنی چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں یعنی کہ ہاتھ ملائیں، تو وہ کبھی اس رات سے یہ زیارت ترک نہ کرے۔ زیارت مولا امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے، اگر تو اپنے گھر کی چھت پر جائے اور اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام پر سلام پڑھنا ہے، تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹا کم سے کم سلام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بڑی زیارت پڑھ سکتے ہیں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ زیارت پڑھیں۔ کوئی شخص جہاں بھی ہو اور جب بھی امام علیہ السلام کی مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نیز اس رات کی مخصوص زیارت جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس یہ بک ہے تو وہ دیکھ لے، ادروائز مجھے بتائیے گا، میں آپ کو پھر جو ہے بھیج دوں گی۔ امام علیہ السلام، اچھا اس رات کی دعا جو ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مثلا یہ دعا لکھی ہوئی ہے، جو میری بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں اس کو پاس کریں اور اس کو جو ہے نا پڑھ لیں۔ اچھا یہ دعا پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، یہ والی جو نیچے والی آ رہی ہے۔ اچھا یہ دعا جامع و کامل ہے، بس اسے دیگر اوقات میں بھی پڑھے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ صلوات پڑھے جو ہر روز بوقت زوال پڑھتا ہے۔ اچھا اس رات دعائے کمیل بھی پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل اور زیارت مولا امام حسین علیہ السلام، یہ دو عمل جو ہیں وہ لازماً جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو کرنے چاہیے۔ اچھا اور یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا اور آخرت میں حاجات پوری فرمائے۔ وہ کلمات کیا ہیں جی؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ والے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے تمام جو ہے گناہ معاف ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اچھا مصباح بن شیخ نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ توحید پڑھی۔ نماز کا سلام دینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یعنی کہ تسبیح زہرا پڑھے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کریں، یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ بھی کافی لمبی ہے تو یہ پاس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یا اللہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ، ماشاء اللہ 10 مرتبہ اور لا قوت الا باللہ یہ جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد یعنی کہ سجدے میں جا کر 20 مرتبہ یا رب پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر 10 مرتبہ ماشاء اللہ اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد
اور اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور دعا بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ پاس کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ کے جو ہے وہ یہ 15ویں کی رات کو آپ پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رات نماز تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد اور نماز شفا اور وتر کے بعد وہ دعا کریں کہ جو شیخ سعید سے نقل کی ہے۔ پھر آگے انہوں نے دعا بتائی ہے۔ پھر سجدے اور دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بجا لائے۔ ان میں سے ایک وہ روایت ہے کہ جو شیخ نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابان بن تغلب سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئی تو اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ہاں فروکش تھے۔ جب آدھی رات گزر گئی، یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ جب آدھی رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے گھر سے اپنے بستر سے اٹھے تو بی بی بیدار ہو گئیں، ٹھیک ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پا کر انہیں جو ہے وہ وہاں سے اٹھیں، اور ان کو گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، بس وہ چادر اوڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں۔ تو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حجرے میں گئیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نہ پایا۔ پھر اچانک ان کی نظر پڑی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مثل کپڑے کے سجدے میں، یعنی کہ سجدہ کر رہے تھے، اتنا کہ زمین کے ساتھ مثل کپڑے کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ قریب ہوئیں تو انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے۔ یہ دعا آگے لکھی ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے بی بی عائشہ نے سنا کہ آپ یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہچان کر جھٹ سے اپنے بستر پر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بی بی کا سانس تیز چل رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ آیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اب حدیث مبارک ہے، ٹھیک ہے، اس پورے واقعے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ بہت اہم رات ہے، ٹھیک ہے، اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی فضیلت ہے اس رات کی۔ اور اس رات کو نماز جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنی چاہیے، جیسا کہ شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھے جو کئی ایک ہیں، ان میں ایک وہ نماز بھی ہے جو ابو یحییٰ صنعانی نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، نیز دیگر 30 معتبر اشخاص نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ فرمایا 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لائے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا 2 رکعت نماز تھی، اور یہ جو ہے 4 رکعت نماز ہے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید یعنی کہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ والی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کو پاس کر کے دیکھ لیں۔ پھر یاد رہے کہ اس رات 100 رکعت نماز بجا لانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اس کے علاوہ 6 رکعت نماز ادا کرے کہ جس میں سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ترکیب ماہ رجب کے اعمال میں بیان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس بک کے اندر ماہ رجب میں بھی یہ اعمال ہیں جن میں یہ بتایا جا چکا ہے۔ پھر 15 شعبان کے حوالے سے ہے کہ یہ دن ہمارے امام زمانہ حضرت امام حجت بن الحسن صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ولادت بسعادت کا دن ہے، لہٰذا آج کے دن ہماری بہت بڑی یہ عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 15 شعبان کو ہم عید مناتے ہیں۔ بس آج کے دن کوئی مومن جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، اس کے لیے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا زیارت عاشوراء یا مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، دعائے کمیل، نماز، اور یہ مولا امام مہدی آخر الزمان کی زیارت،
ٹھیک ہے، یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے جلد ظہور کی دعا مانگی جائے۔ سامرا کے سرداب میں آپ کی زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے کہ یہ آپ کے ظہور کا یقینی مقام ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جب کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے یقین ہے جو میری مومنات بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو مفاتیح الجنان جن کے پاس نہیں ہے، یا کسی وجہ سے جن کے پاس یہ اعمال نہیں ہے، تو ان کو انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ملے گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، اور 15 شعبان کی رات کے اعمال آپ درستگی سے ادا کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔